اب اس میلاد کو قرآن کے الفاظ دیے جا رہے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ میلاد کے تعلق سے یہ آیت گشت کر رہی ہے کہ دیکھو قرآن کریم سے میلاد ثابت ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے امت کے اوپر۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العزت نے بہت بڑا تحفہ اس امت کو دیا ہے، اس امت پر احسان کیا ہے، رحمت نازل فرمائی ہے، فضل عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت کو توڑ کر مروڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے جوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور کیسے مناسب ہو جائے گا آپ مجھے بتائیں، کیسے مناسب ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے 6 صدی ہجری تک کسی کو بھی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ آیت میلاد کے عنوان سے نازل ہوئی ہے۔ نہ تو اللہ کے رسول نے اس کو میلاد کے تعلق سے بیان کیا، نہ صحابہ نے بیان کیا، نہ بزرگان دین نے بیان کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے بیان کیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر 6 صدی ہجری کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے اور ان کے دماغ کے اندر تاروں نے کرنٹ پیدا کیا، ان کے سمجھ میں آ گئی بھئی قرآن کے اندر یہ تو میلاد والی آیت ہے۔ اس طریقے سے اب بدعت کو قرآن کریم سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایمان اور یقین کہاں تک پہنچ چکا ہے، کس حد تک پہنچ چکا ہے لوگوں کا، کہ صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ایک بد عقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن تک کے اندر توڑ مروڑ کی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے اس قرآن کریم کے الفاظوں کی بقا کا ذمہ، حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ صاف کہتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظوں کی حفاظت ہم خود کریں گے، دوسری قوموں کی طرح علماء پر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ آج مفاد پرست اور نفس پرست جو لوگ ہیں وہ قرآن کے الفاظوں کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، الفاظ کے اندر تحریف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تحریف معنوی کے گناہگار ہیں، یہ قرآن کریم کے الفاظوں کے بدل دینے کے گناہگار ہیں اور بدل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، علماء کے سر پر نہیں سجایا، ورنہ حال وہی ہوتا جو علماء یہود نے کیا، علماء نصارہ نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ تورات کے الفاظوں کو بدلا، انجیل کے الفاظوں کو بدلا، اور جیسے جیسے ان کا نفس کہتا رہا، ان کی خواہشات کہتی رہی، اس کے مطابق ان الفاظوں کو بدلتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا کے کسی کونے میں الا ماشاء اللہ کہیں کسی بھی کونے میں آپ کو تورات اور انجیل کا اصلی نسخہ نہیں ملے گا۔ ساری کی ساری تورات اور ساری کی ساری انجیلیں جہاں بھی آپ کو ملیں گی وہ ملیں گی جو علماء یہود اور علماء نصارہ نے بدل دیے، اپنے من کے مطابق لکھ دیے، الفاظوں کو مٹا دیا۔ اگر اللہ نے یہی معاملہ علماء پہ چھوڑا ہوتا ہے اس امت کا، تو مجھے امید ہے کہ قرآن کریم کے الفاظوں کو بھی بدلنے کی کوشش کی جاتی، لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نہیں بدلا ہے۔